الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے جو صاحب ایمان ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر آزمائش کی ایک مقام پر مالک کائنات نے کچھ صورتیں بھی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ارشاد فرمایا کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، کچھ مالوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے، کچھ جانوں کی کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش جو ہے وہ مومن کے لیے شرط رکھی ہے مالک کائنات نے، اس لیے اگر طالب علم ہیں تو آپ کی زندگی بھی آزمائش بن سکتی ہے یا آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے، بجائے آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے اور آپ رونا دھونا شروع کر دیں، تو یہ ایمان والے کا شعار نہیں ہوتا۔ ہمارے جو بزرگان دین اکابرین گزرے ہیں انہوں نے دین متین کے لیے کتنی ماریں کھائی ہیں، انہوں نے کتنے سفر برداشت کیے ہیں اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ بدر کی تاریخ سے لے کر آج تک آپ کوئی واقعہ دیکھ لیں، کسی بزرگ کا دیکھ لیں، ائمہ اربعہ کا دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح وقت گزارا ہے۔ اس لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو جب آپ تیار رکھیں گے تو آپ یقیناً کامیاب رہیں گے۔ آزمائش انسان کو مضبوط بناتی ہے، آزمائش انسان کو صبر سکھاتی ہے، آزمائش انسان کو بہادر بناتی ہے۔ اور بابا جی کہا کرتے تھے، ایک جملہ بیان کیا کرتے تھے، ان کا اپنا تو نہیں تھا، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کامیابیاں ہوتی ہیں یہ مصیبتوں پر سوار ہو کر آتی ہیں۔ توجہ سے سن لیں، کامیابیاں مصیبتوں پر سوار ہو کر آتی ہیں، اس لیے ذہن جو ہے وہ تیار رکھا کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ مکتوب تحریر فرمایا۔ ترجمہ از طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اے معاذ، میں اس خدائے عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ما بعد، اللہ تعالیٰ تجھے اجر عظیم سے نوازے، تجھے صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے، تجھے اجر عظیم سے نوازے اور تجھے صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے، ہم، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے اہل و عیال سب اسی پروردگار عالم کے خوشگوار عطیے اور اس کے مانتے ہیں جن سے ہم ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس مدت کی تکمیل کے بعد ان امانتوں کو وہ ہم سے واپس لے لیتا ہے۔ جب وہ یہ عطیات عطا فرماتا ہے تو ہم پر شکر فرض ہو جاتا ہے، جب واپس لے لیتا ہے تو صبر۔ تیرا بیٹا بھی اللہ کی طرف سے عطیہ اور امانت تھی، اللہ عز و جل نے اس کے ذریعے تجھے انبساط اور سرور عطا فرمایا اور بہت بڑے اجر کے ساتھ اسے اپنے پاس بلا لیا، بشرطے کہ ایمان و ایقان اور صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اے معاذ تیری بے صبری کہیں تیرے اجر کو ضائع نہ کر دے، تو پھر اس کے کھو جانے پر نادم و شرمسار ہو۔ صبر کرنے کی صورت میں اگر تیری مصیبت پر ملنے والا ثواب تیرے سامنے آ جائے تو تجھ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ثواب کے مقابلے میں تو تیری مصیبت بالکل مختصر تھی۔ یعنی جب بندے کو کوئی مشکل پہنچتی ہے تو بندہ اس پر صبر کر لے، اور اگر بندہ اس صبر پر اجر کو دیکھ لے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر، اتنا ثواب ہے اس کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو پھر حیران ہو جائے گا، اچھا مصیبت تو چھوٹی سی تھی، پریشانی تو چھوٹی سی تھی، اور
اس پر اتنا بڑا اجر ہے۔ یاد رکھنا جزا و فضا نہ تو مرے ہوئے کو واپس لاتی ہے اور نہ ہی غموں کو مٹاتی ہے۔ خود سے اس پریشانی کو دور کر، اس لیے کہ یہ وقت تجھ پر آنے والا ہے بلکہ آ ہی چکا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غم دنیا میں مبتلا ہو کر صبح کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے رب پر ناراضی کی حالت میں صبح کی، اور جو کسی نازل ہونے والی مصیبت کا شکوہ کرتے ہوئے صبح کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا۔ جو شخص کسی مالدار کے سامنے طلب مال کے لیے جھکتا ہے، یعنی امیر آدمی کے آگے وہ تو جھک جائے، اس کا ادب احترام صرف اسی لالچ میں کرے کہ وہ بہت بڑا امیر ہے، تو مال کے لیے اس کے آگے جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 2/3 عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ جسے قرآن پاک کی دولت عطا کی گئی پھر بھی وہ جہنم رسید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے میں قرآن پاک کی دولت کو محفوظ کیا ہو یہ حافظ قرآن کے لیے، اور وہ اس پر عمل نہ کرے بلکہ سستی کا مظاہرہ کرے یہاں تک کہ بد عملی کی بنا پر جہنم میں چلا جائے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی حرمت سے عدم پہچان کی وجہ سے یہ سلوک اس نے اپنے آپ پر روا رکھا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے لگاتار تورات کی یہ 4 سطروں کو دیکھا جن میں یہ الفاظ تحریر تھے۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 1، جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی اور گمان یہ رکھا کہ بخشش نہ ہوگی، ایسے شخص نے آیات الہی سے مذاق کیا۔ یعنی جو تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے، یہ نہ سمجھے پتہ نہیں بخشش میرے نہیں ہو سکتی، کیسے ہوگی۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اس نے یوں سمجھ لے کہ اس نے آیات الہی سے مذاق کیا۔ نمبر 2، جس نے کسی پیش آمدہ مصیبت پر شکوہ کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات طیبہ کا شکوہ کیا۔ مصیبت آ جائے شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی۔ نمبر 3، جو کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر رنجیدہ خاطر رہا تو اس نے تقدیر الہی پر اظہار ناراضی کیا۔ یعنی کوئی چیز ہے آپ کی، اللہ نہ کرے نقصان ہے، کچھ مال کی کمی ہو سکتی ہے کسی حوالے سے، تو اس پر اللہ کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ غربت آ جائے تو اللہ کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کپڑا پرانا ہے، دھو کے پہن لیا تو دوسرے کے نئے کپڑے کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ وہ فلاں نے نیا کپڑا پہن لیا، میں ویسے کہتا ہوں یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایسا گلہ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ یوں سمجھ لے کہ اس نے تقدیر الہی، اللہ کی تقدیر ہے نا، اللہ چاہے تو تمہیں پل کے اندر امیر کر دے، چاہے تو تمہیں بہت کچھ عطا کر دے، یہ تو اس کی تقدیر ہے، تو لہٰذا اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ جو کسی مالدار کے لیے عاجز ہو اور اس کے 2/3، تو ارشاد فرمائے جو کسی مالدار کے لیے عاجز ہو تو سمجھ لے کہ اس کا 2/3 دین ضائع ہو گیا، یعنی اس کا یقین ناقص ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات سننے والی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا وصال ہوا تو وہ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے۔ ان کی تسلی و تشفی کے لیے ان کے پاس 2 فرشتے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر جھگڑنے لگے۔ 2 فرشتے آئے، ان کے سامنے بیٹھ کر جھگڑنے لگے۔ ایک نے کہا میں نے فصل کاشت کی، ابھی اسے کاٹا بھی نہ تھا کہ یہ اس کے پاس سے گزرا اور اس نے وہ فصل ضائع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا جواب دیتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت میں تو سڑک کے کنارے دوڑا جا رہا تھا، سڑک کے درمیان میں نے فصل دیکھی تو اس کو دائیں بائیں کر دیا۔ ہیں یہ دونوں فرشتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فصل کاشت کرنے والے شخص سے کہا کہ تو نے راستے میں فصل کیوں کاشت کی؟ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ راستے سے گزرنا لوگوں کی ضرورت ہے؟ فرشتے نے عرض کیا حضور میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کے وصال پر افسردہ کیوں ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ موت بھی آخرت کا رستہ ہے؟ ہر مصیبت پر صبر، اللہ اکبر۔
مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا. یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. ان کی بیٹی کا انتقال ہوا. انہیں ایسے وقت میں اطلاع ملی جب آپ سفر میں تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر ملتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمانے لگے کہ وہ چھپ جانے والی چیز تھی، سو اللہ تعالیٰ نے اسے پردہ پوش فرما دیا. کیسے الفاظ ہیں. اور ایک کارگزاری تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مستغنی کر دیا، اور ایک اجر تھا جسے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے، فرمانے لگے جو ہم نے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیز کا ہمیں کرنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے اگر کسی شخص کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.